جیسے ہی ربیع الاول شریف آتا ہے تو عشاقان رسول میلاد کی تیاریاں کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ میلاد منانا حرام ہے، شرک ہے، منع ہے، بدعت ہے۔ آیا علماء کرام جو ہمارے ہیں وہ دلائل دیتے ہیں کہ میلاد منانا جائز ہے، اور ہر طریقے سے قرآن سے، حدیث سے، علماء کی آراء سے، محدثین سے، مفکرین سے دلائل دیتے ہیں، لیکن نہ ماننے والوں کے لیے بہت ساری باتیں ہیں۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ کو وہ دلیل دوں گا کہ وہ بھی وہ کام کرتے ہیں اور ہم بھی وہ کام کرتے ہیں۔ کون سا ہے؟ افتتاح بخاری شریف، ان کے ہاں بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل جو ہے نا بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ سے دوں گا، اور عرض یہ ہے کہ اگر اس سے میں دلیل دے دوں اور میلاد کی دلیل ثابت ہو جائے تو یہ کام کرے، یا تو میلاد منائے یا اپنے ادارے میں افتتاح بخاری کا یہ جلسہ کرنا بند کر دیں۔ تو چلیے پہلی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کیا ہے، مشہور و معروف ہے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله يصيبها ومن كانت هجرته الى الدنيا او امرأة يصيبها او كما قال علیہ السلام۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، یعنی جیسی انسان نیت کرتا ہے اس کو ایسا ہی ملتا ہے۔ تو آگے مثال دیتے ہیں کہ جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو اس کی ہجرت بھی اسی کی طرف ہے، یعنی گویا اس کو ثواب ملے گا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ اور اگر کسی کی ہجرت دنیا کی طرف ہے، دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی ہجرت بھی اسی کی طرف ہے۔ اب یہاں پر اعمال یہ عمل کی جمع ہے، نیات یہ نیت کی جمع ہے۔ اب اس سے میلاد کی دلیل کیسے ہے؟ اور یہاں پر اعمال اور نیات یہ مطلق ہے، کیا ہے؟ المطلق یجری علی الاطلاق، مطلق کیا ہے؟ اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کسی بھی دانشور مفکر سے پوچھیں کہ یہاں پر نیات بھی مطلق ہے اور اعمال بھی مطلق ہے، اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، یعنی عام ہے خاص نہیں ہے، مقید نہیں ہے، کیا ہے؟ عام ہے خاص نہیں ہے۔ تو یہاں پر اعمال اور عمل، نیات سے مراد بہت ساری نیتیں، فقط اس حدیث مبارکہ میں جو نیتیں وارد ہوئی نہیں، نیات سے مراد جو آپ اچھی نیت کر سکتے ہیں، اگر آپ کی اچھی نیت شریعت کے دائرے میں ہے، اگر آپ کریں گے تو آپ کو کیا اس پر ثواب ملے گا۔ نیات اور اعمال بھی وہی ہے، اگر عمل بھی اچھی نیت کے ساتھ دین اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر آپ کریں گے تو آپ کو کیا اس پر ثواب ملے گا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس سے محفل میلاد کی دلیل کیسے ہے؟ تو میں ان منکرین میلاد سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر نیات اور اعمال مطلق ہے، تو میں جو میلاد منا رہا ہوں، میلاد میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ قرآن، حدیث، علماء کی زیارت ہوتی ہے، غریب غربا آتے ہیں، میلاد کا لنگر کھاتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ ثواب ہی کا کام ہے، غیر شرعی حرکات کوئی نہیں ہوتی۔ جہاں پر ہوتا ہے ہم اسے منع کرتے ہیں کہ یہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ تو اس سے میلاد کی دلیل کیا ہے؟ ہم میلاد مناتے ہیں اس پہلی حدیث مبارکہ کو دلیل بناتے ہوئے کہ ہم میلاد اسی لیے مناتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے، علماء کا قرب پا سکے، علماء کی زیارت کر سکے، اور جو غریب غربا آئیں گے ان کی کیا خدمت کر سکے، دین اسلام کی کہ لوگوں کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، حدیث میں، علماء نے یہ فرمایا ہے، سیدھا راستہ یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے، اور غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ نے غضب کیا وہ ان کا راستہ ہے، ان سے باز رہو، صراط مستقیم پر چلو۔ میں اس پہلی حدیث مبارکہ سے یہ دلیل پکڑتا ہوں کہ یہاں پر اعمال اور نیات مطلق ہے، المطلق یجری علی الاطلاق، کیا ہے؟ اس سے میں یہ نیت یہ کرتا ہوں کہ جو میں اب کوئی مجھے بتا دے کہ نہیں یہ نیت کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، منع ہے، تو بتا دے۔ جتنے سارے علماء نے، محدثین نے اس سے یہ مطلق لکھا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی نیت جو شریعت کے دائرے میں کر سکتے، تو آیا ان کے اوپر کیا قلم لگے گا، کیا ان کے اوپر فتویٰ لگے گا؟ تو ہم تو کیا ہے،
اور بھی بہت ساری دلائل ہیں ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ جب اللہ کا فضل تمہارے پاس آئے نا، اللہ کا فضل، کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا، یفرحو کیا ہے؟ فرحت کرو، خوشیاں مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ جو تم جب اللہ کا فضل آتا ہے تمہاری طرف، وہ جو تم فرحت کرتے ہو، مسرت کرتے ہو، اور وہ جو بیٹھ کر آپس میں اللہ کا فضل جو ملا ہے اس پر مسرت اختیار کرتے ہو، اور وہ جو مجمع بنا کر بیٹھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ ہوا خیر مما یجمعون، وہ کیا بہتر ہے تمہارے لیے جو تم کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے کہ جب اللہ کا فضل آئے تو کیا ہے؟ تم فرحت کرو۔ تو بتاؤ، فضل، انسان کو آنکھ ملی، یہ بھی اللہ کا فضل، انسان کو ٹانگیں ملی، یہ بھی اللہ کا فضل، انسان کو ذہن دماغ ملا، یہ بھی اللہ کا فضل، یہ تو فضل ہیں ہی ہیں۔ بتاؤ، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے جو فضل کیے، انعامات کیے، کس کے صدقے میں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دیے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ سب سے بڑا اللہ کا فضل کیا ہے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جہاں پر تمہیں دیگر اللہ تعالیٰ کے فضل ملے تو وہاں پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ راضی کرو، اور وہ بہتر ہے جو تم اللہ کے فضل کو یاد کر کے مسرت کرتے ہو۔ تو بتاؤ، جس کے صدقے میں اتنے سارے فضائل ملے، فضل ملے، تو جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے، ہم کیوں نہ ان کا میلاد منائیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم فرقان حمید میں کیا فرماتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کا نعمت کیا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ لا تحصوها، اے بندے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ لا تحصوها، اے بندے تم میری نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے اللہ کی یہ ہاتھ تمہارے اوپر نعمت ہے، ہاتھوں کی نعمت اس سے پوچھو جس کے ہاتھ نہیں ہے۔ پاؤں اللہ کی نعمت، پاؤں کی نعمت اس سے پوچھو جو لنگڑا ہے۔ آنکھیں نعمت، آنکھوں کی نعمت اس سے پوچھو جو نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ ذہن اللہ کی نعمت، ذہن کی قدر اس سے پوچھو جو پاگل ہے۔ اور اسی طریقے سے اولاد نعمت، جو بے اولاد ہیں ان سے پوچھو۔ الغرض اپنے جسم میں ہی دیکھیں گے تو آپ کو بے شمار اللہ کی نعمتیں نظر آئیں گی، جن کا تم کیا ہے؟ شکر ادا کرنا بیٹھو نا کہ یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے بندے اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نا تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ کیا ہے؟ شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو نعمت ہے ہی ہے، آنکھ نعمت، ذہن نعمت، پاؤں نعمت، سب کچھ نعمت ہے۔ لیکن پھر میرا سوال وہی ہے، بتاؤ یہ ساری نعمتیں ملی کس کے صدقے میں؟ یہ نعمتیں ملی کس کے صدقے میں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی۔ ہمیں ذہن ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ہمیں عقل ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا، ہمیں یہ زندگی ملی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی۔ الغرض ساری نعمتیں، اس کا جو محض ہے، ماخذ ہے، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر حضور علیہ السلام اس ظاہری دنیا میں نہ آتے تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے، میں نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا۔ الغرض یہ ساری چیزیں معرض وجود میں لانا ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا میں لانا مقصود تھا۔ تو سب سے بڑی نعمت عظمیٰ جس کو محدثین نے فرمایا سب سے بڑی جو نعمت ہے نا، وہ نعمت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ ذات گرامی ہے۔ اور اللہ نعمت کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں کیا فرما رہا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی نعمت آئے نا تو فحدث، کیا ہے؟ بیان کرو، چرچا کرو کہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے مجھ پر۔
آنکھ ملی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا چرچا کرو، مالک کا کرم ہے اللہ نے مجھے آنکھوں والا بنایا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آنکھوں والا بنایا۔ ہاتھ ملے، اس نعمت کا چرچا کرو کہ اے مالک تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے ہاتھ دیے۔ پاؤں ملے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو کہ اے مالک تو نے مجھے پاؤں دیے، یہ تیری نعمت ہے، اے مالک جتنے میں تیرا شکر ادا کروں کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے یہ ساری نعمتیں، پھر وہی سے سوال میرا، یہ ساری نعمتیں ملی لیکن کس کے صدقے میں ملی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی۔ تو کیا ہے؟ ان کے صدقے میں ملی۔ تو کیا اور نعمتیں ملی تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے؟ تو بتاؤ، جب نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے تو ہم ان کا کیوں نہ شکر ادا کریں؟ حضور علیہ السلام جب ہمیں ملے، جن کے صدقے میں آج میں اور آپ مسلمان ہیں، اس دنیا کے اندر اسلام کا نور چھا رہا ہے، ابھی تک چھا رہا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ اسلام کا نور چھاتا ہی چلا جائے گا، لوگ اسلام کے دائرے میں آتے رہیں گے۔ تو یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے، تو وہ اس نعمت کا ہم کیوں نہ شکر ادا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کیا کرو؟ اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو، لوگوں کے درمیان بتاؤ کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ 12 ربیع الاول خصوصی دن میں جو حضور علیہ السلام کا تذکرہ خیر کرتے، وہ کیا ہے؟ مین مقصد یہ ہے کہ اس حضور علیہ السلام ہمارے درمیان آئے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ایک اور جگہ پر، آج آپ پورے قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو وہاں پر نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں، ہر لحاظ سے، بال بچے، زندگی، الغرض ہاتھ پیر آنکھیں، سب کچھ نعمتیں ہی نعمتیں، لیکن اللہ نے قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ اے بندے میں نے تمہیں یہ آنکھیں دیے، یہ میرا کیا تم پر احسان ہے، اے بندے میں نے تمہیں ہاتھ دیے، یہ میرا تم پر احسان ہے، اے بندے میں نے تمہیں پاؤں دیے، یہ میرا تم پر احسان ہے۔ اللہ نے اپنی نعمت کا کسی اعتبار سے احسان ہی نہیں جتایا کہ اے بندے یہ میں نے تمہیں نعمت دی ہے، میرا شکر ادا کرو۔ نہیں، اللہ نے اپنا کیا ہے احسان جتایا ہی نہیں۔ لیکن جب باری آئی نا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے بندے میری اتنی نعمتیں ہیں، میں نے کسی نعمت کا تمہارے اوپر احسان نہیں جتایا کہ یہ نعمت ہے، لیکن جب میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا نا، اے بندے اب میں احسان جتاتا ہوں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے بندے میں نے اپنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ اس دنیا میں بھیج کر، اے بندے تم لوگوں کے اوپر احسان عظیم کر دیا۔ کیا ہے؟ احسان کر دیا۔ باقی اتنی ساری نعمتیں ہیں، قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ نے کسی نعمت کا احسان ہی نہیں جتایا کہ اے بندے یہ نعمت ملی میرا احسان مانو، یہ میں تم پر احسان جتاتا ہوں کہ یہ میں نے تمہیں دیا ہے، یہ میرا فضل ہے، یہ میری نعمت ہے۔ کسی نعمت کا اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا ہی نہیں۔ لیکن جب باری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ میرا محبوب ہے۔ کیا ہے؟ یہ میرا محبوب ہے۔ جب میں نے یہ نبی تمہارے درمیان اے انسانوں بھیجا نا، تو تم لوگوں کے اوپر احسان عظیم کر دیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تو بتاؤ، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات سے ہم استدلال کرتے ہیں کہ ربیع الاول میں اور بالخصوص 12 ربیع الاول کو جو ہم محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اے مالک یہ اگر فضل ہے تو سب سے بڑا فضل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر نعمت ہے تو سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اگر کسی نعمت کا چرچا کرنا ہے تو اے مالک سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے مالک تم نے خود ہمارے اوپر احسان جتا کے فرمایا کہ باقی نعمتوں کا احسان نہیں، لیکن جب حضور علیہ السلام تمہارے درمیان اے انسانوں بھیجا تو یہ کیا ہے؟ تمہارے اوپر میں نے احسان کر دیا۔ تو بتاؤ، میں اور آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد مناتے ہیں، ہمیں کیا ہے؟ ہمارا اعتقاد کامل ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے میلاد سے خوش بھی ہوتے ہیں اور حضور علیہ السلام ہم سے راضی بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم محبت میں مناتے ہیں۔ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کو نبی مان کر میلاد مناتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی اور ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، اسی لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔
لیکن تاریخ کے اوراق اچھے پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ بخاری شریف میں آپ کو ایک ایسی حدیث مبارکہ بھی ملے گی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس ظاہری دنیا میں تشریف لائے نہیں ہے بلکہ لانے والے ہیں، تو کیا ہے، حضور علیہ السلام ابھی اس ظاہری دنیا میں آنے والے ہیں۔ جیسے ہی فجر کا ٹائم ہوا حضور علیہ السلام اس ظاہری دنیا میں آئے نا، تو باہر ابو لہب بھتیجے کی یا کوئی بھی یعنی خوشی میں انتظار میں ہے کہ کوئی مجھے خوشخبری دے گا کہ میرے کیا بھائی کو بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی حضور علیہ السلام کی ظاہری دنیا میں ولادت کا وقت آتا ہے نا، تو حضرت سیدنا صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو لونڈی ہے وہ آ کر ابو لہب کو یہ کیا ہے خوشخبری سناتی ہے کہ اے ابو لہب مبارک ہو کہ آپ کو کیا ہے بھتیجا ہوا ہے، کیا ہے آپ چچا بن گئے۔ تو ابو لہب نے وہ بھتیجا ہونے کی خوشی میں اسی وقت اس لونڈی کو اپنی اس انگلی سے اشارہ کیا کہ اے لونڈی مجھے کیا ہے بھتیجا ہوا ہے، میں چاچا بن گیا ہوں، اے لونڈی جا تجھے آج سے میں نے آزاد کر دیا۔ کیا ہے اس انگلی سے اشارہ کر دیا تو وہ کیا ہے چلے گئے، آزاد کر دیا۔ تو اسی ٹائم پر حضرت سید عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لاتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو اور پوچھا کہ اے ابو لہب بتاؤ کیا حال ہے، آخرت میں کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا کہ کلمہ نہیں پڑھا، آخر میں پھنس گیا، لیکن اللہ نے مجھ پر ایک احسان کر دیا۔ کون سا احسان؟ کہا کہ اللہ نے مجھ پر احسان یہ کیا کہ جب میں بھتیجا ہونے کی خوشی میں چاچا بن گیا تھا، لونڈی نے مجھے خوشخبری دی تھی تو میں نے اپنی انگلی سے شہادت والی انگلی سے اس کو اشارہ کر کے آزاد کیا تھا نا، نبی ہونے کی خوشی میں نہیں، بھتیجا ہونے کی خوشی میں آزاد کیا تھا۔ تو اس دن پیر والے دن میرے عذاب میں بھی تخفیف کی جاتی ہے اور اس انگلی سے مجھے دودھ یا شہد اس دن پلائی جاتی ہے۔ بتاؤ وہ کافر ایمان نہیں لے کر آیا، مسلمان نہیں ہوا، جب اس دنیا سے گیا تو کیا کافر ہو کر گیا۔ وہ کافر بھتیجا ہونے کی خوشی میں اگر اس لونڈی کو آزاد کرے، اللہ اس کو یہ انعام دے کہ اس دن پیر والے دن اس کے عذاب میں بھی تخفیف ہو، اس کو دودھ یا شہد پلائی جائے، تو میں اور آپ تو حضور علیہ السلام کو نبی مان کر میلاد مناتے ہیں۔ بتاؤ میں اور آپ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر میلاد بناتے ہیں، تو بتاؤ حضور علیہ السلام ہم سے کیوں نہ خوش ہوں گے؟ کیا ہے حضور کا کیوں نہ چرچا منائے جس کے صدقے میں ہمارے اوپر اتنے سارے احسان ہوئے، فضل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنے سارے احسان عظیم کیا۔ اور اس کے بعد میرا سوال یہ، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی بتا دیتا ہے کہ نہیں جی میلاد اگر منانا ہی ہوتا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے منایا ہوتا، عمر بن خطاب نے منایا ہوگا، عثمان غنی نے منایا ہوتا، علی المرتضیٰ نے منایا ہوتا، الغرض عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ کرام نے منایا ہوتا، الغرض دیگر صحابہ کرام نے منایا، ان لوگوں نے نہیں منایا، تم لوگ کیوں مناتے ہو؟ پھر ہمارے جو سنی بھولے بالے ہوتے ہیں نا وہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس، کہتے نہیں جی بات تو ٹھیک ہے، ہم تو ان سے بڑھ کر عاشق رسول نہیں ہیں، تو انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ تو میرا ایک سوال ہے، کیا ہے؟ میرا اور آپ کا، ہم الحمدللہ اہل سنت والے، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے محبوب علیہ السلام غیب کا علم جانتے ہیں، کیا ہے غیب کا علم جانتے ہیں۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، یہ ان سے بات نہیں ہے، یہ ابھی میری اور آپ کی بات ہے، کیا ہے میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عطا سے علم غیب عطا کیا ہے۔ تو بتاؤ حضور علیہ السلام نے جہاں پر بخاری شریف آپ کھول کر دیکھ لیں دیگر حدیث مبارکہ کی کتابیں، تو وہاں پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں، جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی قیامت آ جائے گی، الغرض 1500 صدیاں بعد جو کچھ معاملات ہونے تھے حضور علیہ السلام نے پہلے ہی یعنی بتا دیا کہ یہ چیزیں ہوں گی، یہ معاملات ہوں گے، پھر سمجھو کہ قیامت آئے گی، یہ معاملات ہوں گے جو حضور علیہ السلام نے پہلے بتایا، آج جن کا ظاہر ہونا آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو بتاؤ حضور علیہ السلام کو میرے اور آپ کے عقیدے کے مطابق تو حضور علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں، تو بتاؤ حضور علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ آخری دور میں ہم بریلوی یا اور کوئی اہل سنت والے آ کر اس طریقے سے مروجہ طور پر میلاد منائیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے منع کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دیا۔ جب علم تھا تو حضور علیہ السلام نے منع نہیں کیوں کیا؟ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ کیا ہے اسکار ثواب ہے، اور یہ منع بھی کیوں ہے؟ بھائی ہم محفل میلاد میں کیا ہے قرآن پڑھتے ہیں،
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، علماء آتے ہیں بیان کرتے ہیں، علماء کی زیارت کرنا عبادت، غریب غربا کو یہ لنگر رضویہ کھلانا یہ بھی عبادت، اور مسلمانوں کا قرب پانا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو یہ سارے کام عبادت ہی عبادت ہے، تو بتاؤ منع کیوں ہے؟ اور اس کے بعد ایک اور جھانسا دیتے ہیں، دیکھو جی تم لوگ میلاد مناتے ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر دین مکمل ہے، صحابہ نے اس طریقے سے میلاد نہیں منایا، تو مطلب کیا ہے کہ تم دین میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایڈ کر رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ ایڈ کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، جو بدعت، ناجائز، حرام، شرک کی طرف جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دین مکمل ہے، تم ایڈ کر رہے ہو۔ تو یہ جو عام سادہ ہے نا وہ مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اہل علم کے پاس جائیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیات الیوم اکملت لکم دینکم، اس پر ہمارا ایمان کامل ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ تو دین جو حلال تھا اس کے لیے بھی مکمل ہے، جو حرام تھا اس کے لیے بھی مکمل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرما دیا کہ جو جو چیزیں حلال ہیں وہ بیان کر دی کہ بھئی یہ چیزیں حلال ہیں، اور جو حرام تھا نا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کر دی۔ جیسے پہلے شراب پیتے تھے صحابہ کرام بھی جائز تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں اس کی مذمت فرما دی کہ آج کے بعد کوئی بھی کیا ہے نہیں پیے گا، حرمت آ گئی، منع ہو گیا۔ اسی طریقے سے حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، یہ ساری چیزیں قرآن میں کیا بیان ہوئی ہے۔ یہ تو ہماری دلیل اور بن گئی، ہم کہتے ہیں کہ جب دین مکمل ہے اور ہم میلاد منا رہے ہیں اور تم لوگ کہتے ہو کہ ناجائز ہے، تو بتاؤ اللہ کی قرآن سے تم دے دو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں، تم لوگوں کو قرآن سے میلاد کا جواز نہیں مل رہا اور ہم منا رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ قرآن ابھی تک مکمل ہی نہیں ہے تمہارے اعتقاد کے مطابق۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی تک ان کو کیا ہے قرآن سے میلاد ہی نہیں ملا کہ میلاد کہاں ہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ سنیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری سوئی غائب ہو جائے نا تو میں اس سوئی کو بھی قرآن سے ڈھونڈتا ہوں، قرآن سے ڈھونڈتا ہوں کہ وہ میری سوئی کہاں پر ہے۔ بتاؤ مولا علی یہ ہمیں نظریہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ اگر سوئی بھی غائب ہو جائے تو قرآن سے ڈھونڈنا ہے۔ اتنے سارے مفکر، محدث، علماء کرام جو دلائل دیتے آ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے، ثواب ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج تک ان لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا چلا کہ قرآن میں میلاد کا ثبوت ہے۔ تو ان کے عقیدے، نظریے کے مطابق قرآن مکمل نہیں ہے، اور آج تک ان کو یہی نہیں ملا کہ قرآن میں ہے کیا۔ تو کیا ہے قرآن کریم فرقان حمید میں کیا ہے غور اور تفکر کر کے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم میلاد مناتے ہیں نا، یہ ہماری یہ ہے، میلاد منانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ کیا ہے مستحب عمل ہے، جو کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، جو نہیں کرتا نا ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ گناہ گار ہوگا۔ جیسے مثال لے لیں، آپ نماز فرض پڑھتے ہیں، واجب پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، اس کے بعد نفل پڑھتے ہیں نا، تو کوئی آپ کو نہیں کہے گا بھئی اگر آپ نے نفل نہیں پڑھا تو آپ گناہ گار ہوں گے، نہیں، نفل آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے، اچھا کام ہے، کار ثواب ہے۔ اگر آپ نفل نہیں پڑھیں گے نا آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں میلاد منانا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، جو مناتا ہے یہ مستحب عمل ہے، جو نہیں مناتا نا تو کوئی بھی ان پر تنقید نہ کرے کہ بھئی یہ نہیں مناتا۔ ہاں جو یہ کہتا ہے کہ نہیں ناجائز ہے، حرام ہے، تب ہم ان سے کہیں گے کہ بھئی آپ یہ واضح کر رہے ہیں نا کہ بھئی ناجائز ہے، حرام ہے، تو اب ہمیں کیا ہے ناجائز اور حرام ہونے کی دلیل دے دیں قرآن سے کہ بھئی ناجائز حرام کہاں پر ہے۔ اور ایک قاعدہ ہے، اصول ہے، جیسے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا نا تو یہ کیا ہے ناجائز اور حرام کام ہے، نماز نہ پڑھنا ناجائز اور حرام کام ہے، یہ کیا ہے یہ دلیل ہے۔ اور اگر کوئی مستحب عمل چھوڑتا ہے تو اس پر یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے حرام کام کیا، نہیں، ہر عمل کے لیے ناجائز جو حرمت والا ہے، حرام کام اگر کوئی کرے گا تو اس پر سخت حکم لگے گا، اور اگر کم سے کم والا کرے گا تو اس پر حکم بھی ہلکا سا لگتا ہے۔ تو ہمارا یہ جو اعتقاد ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میلاد منانا کیا ہے مستحب ہے۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہی سوال آ جاتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے میلاد نہیں منایا، تم لوگ کیوں مناتے ہو؟
ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے صحابہ کرام نے میلاد منایا نا، میں اور آپ تو اس طریقے سے میلاد منا ہی نہیں سکتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تو اپنے نبی علیہ السلام کی محبت میں اپنے باپ جو اسلام کے خلاف جاتا ان کی گردن کاٹ کے حضور کی بارگاہ میں لے آتے، یا رسول اللہ آپ کے خلاف زیادہ ہرزہ سرائی کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، اسی لیے میری ایمان غیرت نے یہ جواز نہ کیا کہ آپ کے خلاف کوئی بات کرے اور میں سنتا رہوں، تو میری یہ ایمانی غیرت جوش میں آئی، اگرچہ میرا باپ ہے میں سر کاٹ کے لے کر آیا۔ اسی کے لیے بریلی کے امام کیا فرماتے ہیں؟ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں فدا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جاں نہیں۔ یہ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جیسا صحابہ نے منایا، میں اور اب منا ہی نہیں سکتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم میلاد کے لیے کہتے ہیں نا بھائی اتنے سارے پیسے چاہیے میلاد منانے کے لیے، تو لوگ ہمیں کہتے ہیں بھائی حالات خراب ہے، یہ خراب ہے، بہت ساری مشکلوں کا سامنا ہے۔ لیکن صدیق اکبر کا کوئی پوچھے کہ بھائی ان جیسا انہوں نے میلاد نہیں منایا، انہوں نے یہ میلاد منایا جب حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ صدیق اسلام کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو صدیق گئے گھر سے سب کچھ لٹا کر، سب کچھ بوری بسترا سب کچھ باندھ کر لے کر آئے، حتیٰ کہ مورخین نے لکھا کہ اچھے یہ جو بٹن لگے ہوئے تھے نا، وہ بٹن کے بھی ٹاٹ کے نکال کر یہاں پر بپول کے کانٹے لگا کر لے کر آئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، اور کیا کہا کہ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں فدا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جاں نہیں۔ اسلام کی خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہم ان جیسا میلاد منا سکتے؟ منا ہی نہیں سکتے۔ اور اس کی دوسری دلیل مروجہ طور پر آج جیسے یہ کلر وغیرہ، حالانکہ یہ جو کلر ہے نا، میں آپ کو اتھینٹک بات بتاتا ہوں، جیسے یہ کلر ہے نا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں نا، آپ کو کسی نے رائے دی کہ اے عمر بن خطاب مسجدوں کو کلر کر لیتے ہیں، تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا کہ نہیں، مسجدوں کو کلر حضور علیہ السلام نے نہیں کیا، ہم نہیں کریں گے۔ حالانکہ عمر بن خطاب نے منع کیا کلر نہیں کرنا، اور اسی طریقے سے تسلسل جاری رہا، آگے چل کر پھر کلر وغیرہ کا سسٹم پڑ گیا، آج یہ ہو رہا ہے۔ اور اس کا جو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے منع کیا، اس کی ریزن کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے نہیں کیا اسی لیے ہم نہیں کرتے۔ پھر علماء کرام نے جو یعنی جواز دیا کہ نہیں کرو، اس کی مین ریزن کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ غیر مسلموں کے ہاں جو مندر وغیرہ ہے یا جو گھر ہے، تو عالی شان سے عالی شان، خوبصورت سے خوبصورت گھر بناتے ہیں لوگ، تو اللہ کا گھر ہم ایسے چھوڑ دیں نہیں۔ اس ٹائم پر وقت کچھ اور تھا، حالات کچھ اور تھے، آج وقت کچھ اور ہے، حالات کچھ اور ہے۔ آج وقت کے تقاضوں کو پورا دیکھتے ہوئے آج کیا ہم کرتے ہیں، اللہ کا گھر اچھا ہوگا تو لوگ کہ نماز کی طرف آئیں گے، عبادت کی طرف آئیں گے، دین کی طرف آئیں گے، اسی لیے رنگ روغن کرنے کی اجازت دے دی۔ اور مروجہ طور پر میلاد منانا، اس ٹائم پر ایسے کوئی حالات ہی نہیں تھے، اسی لیے ایسا میلاد نہیں منایا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے میلاد منایا۔ میلاد منانے کا مطلب کیا ہے؟ خوشی کرنا حضور علیہ السلام کے آمد کی، تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے آمد کی خوشی کی۔ اور آخر میں یہی کہوں، اگر کوئی پھر بھی کہے نا نہیں صحابہ نے نہیں منایا اسی لیے ہم نہیں مناتے، تو آئیے ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، چیلنج رکھ لیتے ہیں، کوئی یہ دستخط کر کے دے دے جو جو کام صحابہ نے کیا تھا فقط ہم وہی کام کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی کام کرنا ناجائز و حرام ہو جائے گا۔ تو کیا ہوگا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے کبھی بھی اچھی والی گاڑی نہیں چلائی، وہ تو کیا ہے جس کو عام مروجہ طور پر ہم کہتے ہیں گدھا، اس پر سواری کیا کرتے تھے، گھوڑوں پر سواری کیا کرتے تھے، اونٹوں پر سواری کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے دور میں اگر کہیں پر کوئی بات پہنچانی تھی تو خط و خطوط کے ذریعے سے پہنچایا جاتے تھے۔ یہ جو آج ہمارے پاس لاکھ دو لاکھ روپے کے آئی فون آ گئے، تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے دور میں کہیں پر بھی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے الغرض ہم اپنے وجود میں دیکھیں گے نا، اتنی ساری نعمتیں آ جائیں گی کہ اس ٹائم پر نہیں تھے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین اور حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں کبھی بھی بریانی بھی نہیں تھی، تصور ہی نہیں تھا بریانی کا۔ آج ہم بھر کے بریانی کھاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں صحابہ کرام نے جو کی روٹی کھائی تھی، آپ کھا کر دیکھ لیں، جو کی روٹی لگ پتا جائے گا آپ کو۔ جنگیں بھی تلوار اور تیر سے، ہاں جنگیں بھی بم نہیں تھے۔ آج کل دیکھیں تو مطلب کیا ہوا کہ وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں اس پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ دین کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا حصہ
ہمارے حصے میں آیا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے میلاد کو منائیں اور انشاءاللہ جل پرجوش خروش سے منائیں گے۔ علامہ آصف قادری آفیشیل پر درس صحیح بخاری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس علمی سفر کا حصہ بنیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔